السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے آئینہ گلگت بلتستان۔ معزز ناظرین، چونکہ ایک تحقیقی پروگرام ہے، اس موضوع کا احاطہ وقت مقررہ کے اندر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ لکھ کر آپ کی خدمت میں پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے گلگت بلتستان سیاحوں کی جنت۔ معزز ناظرین، ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں کے درمیان 72,000 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط علاقہ گلگت بلتستان کہلاتا ہے۔ گلگت بلتستان کی سرحدیں بیک وقت چین، ہندوستان، افغانستان اور تاجکستان سے ملتی ہیں۔ اس علاقے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ اہمیت جغرافیائی بھی ہے، دفاعی بھی، تاریخی بھی ہے، معاشی بھی، قومی بھی ہے اور بین الاقوامی بھی۔ غرض ہر اعتبار سے گلگت بلتستان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس انتظامی صوبے کے 3 ریجنز ہیں: گلگت ریجن، بلتستان ریجن اور دیامر ریجن۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، گلگت بلتستان سیاحوں کی جنت ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ سنگلاخ سرزمین جغرافیائی، تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 4,000 سے 8,500 فٹ تک کی بلندیوں پر واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا مجموعی طور پر سرد خشک ہے۔ بالائی علاقوں میں سردی کے موسم میں خاصی برف جمتی ہے اور یہی برف پگھل کر پاکستان کے زیرین علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ گلگت بلتستان مناظر قدرت اور حسن فطرت سے مالا مال علاقہ ہے۔ حسن و جمال، قدرت کی جلوہ نمائیاں اور فطرت کی رعنائیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں نظر آتی ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو اسی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں اور فلک بوس چوٹیاں بھی حسن جہاں کا نظارہ کر رہی ہیں، جن میں ننگا پروت، راکا پوشی، ماشا بروم اور گراشا بروم وغیرہ کی چوٹیاں مشہور ہیں۔ قطبین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز یہاں پائے جاتے ہیں، جن میں بعض گلیشیئرز پالتو بھی بتائے جاتے ہیں۔ صرف کوہ قراقرم کے سلسلے میں 40 چھوٹے بڑے گلیشیئرز ہیں، جن میں سیاچن گلیشیئر سب سے وسیع و عریض ہے۔ گلگت بلتستان کی یہ بلند و بالا چوٹیاں جہاں حسن فطرت کی امین ہے، وہاں پاکستان کے لیے کثیر زر مبادلہ حاصل کرنے کے ذرائع بھی ہیں، جیسا کہ ان چوٹیوں اور گلیشیئروں کو سر کرنے کے لیے ہر سال دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں کوہ پیما یہاں آتے ہیں۔ یہ چوٹیاں ابتدائے آفرینش سے قدیم تہذیب و تمدن کی پر اسرار کہانیاں، حسن و عشق کے دل فریب قصے اور مافوق الفطرت داستانیں اپنی زبان بے زبانی سے سنا رہی ہیں۔ ان فلک بوس پہاڑوں کی قطاریں سینے تان کر انسانوں کو عزم و حوصلے اور ہمت و جرأت کا درس دے رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کے دروں میں سطح مرتفع بھی ہیں، جن میں وسیع و عریض سطح مرتفع دیوسائی سکردوں کی پیشانی کا جھومر ہے، اور اس کا وجود عجائبات عالم سے کسی طور پر بھی کم نہیں۔ گلگت بلتستان کی وادیوں کے درمیان ریگستان بھی ہیں اور انسانی ضرورتوں کے مطابق جگہ جگہ صاف و شفاف چشمے بھی ابل رہے ہیں۔ ان چشموں کے پانی کہیں یخ بستہ ہیں اور کہیں اس قدر گرم کہ انڈے پک جائیں، کہیں خواب آگیں خوبصورت جھیلیں ہیں تو کہیں انسانوں کو ندی نالے اور قدرتی آبشار اپنی دل فریب آوازوں سے مسحور کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے پہاڑی سبززار مختلف جنگلی حیات کی آماج گاہ ہیں۔ مختلف قسم کے خوبصورت پرندے فضاؤں میں محو پرواز ہوتے ہیں۔ اس دھرتی کے سینے میں بے بہا خزانے پوشیدہ ہیں۔ ان میں سونا ہے، یاقوت ہے، بلور ہے، زمرد ہے، پکھراج ہے، ابرق اور سیسا ہیں، سنگ یشب، زہر مہرہ اور سنگ مرمر کی کانیں ہیں۔ اس کے دامن میں ہزاروں اقسام کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جو مختلف امراض کے لیے تریاق کا کام
کرتی ہیں۔ گلگت بلتستان صدیوں پرانے تہذیبی و تاریخی آثار کا امین ہے۔ کردو منٹھل اور گلگت کارگاہ میں واقع بدھا پتھر بت مت دور کے اہم تاریخی ورثہ ہیں۔ عہد راجگان کے آثار میں شاہی محلات، قلعے، نہریں، چوپال اور باغات کے نام آتے ہیں۔ اسلامی دور کے آثار میں وہ مسجدیں، خانقاہیں اور مزارات قابل ذکر ہیں جن سے اس خطے میں اسلام کی ضیاء پاشی کی یادیں وابستہ ہیں۔ ان میں مسجد چقچن اور مسجد امبڑی ایسی تاریخی عمارات ہیں جن کی بنیاد حضرت شاہ ہمدان کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ گلگت بلتستان خوبصورت قدرتی مناظر، بیش قیمت خزائن اور زرخیز تہذیب و تمدن کا لازوال مجموعہ اور حسین مرقع ہے۔ یہاں کی سب سے قیمتی چیز امن ہے۔ یہ اس خطے کی خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ یہاں سکون ہے، محبت ہے، خلوص ہے۔ یہاں کے باشندے انسانی اقدار کے امین ہیں اور اخلاق و روحانیت کے علم بردار ہیں۔ یہ خطہ اسلامی علوم کا بھی مرکز ہے اور ادب و شاعری کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ گویا گلگت بلتستان سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ قدرت کی کرشمہ سازیوں اور کائنات کی نیرنگیوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے اور سیاحت اس علاقے کی معیشت اور سماج پر گہرے نقوش مرتب کر رہی ہے۔ حکومت اگر اس علاقے کی سیاحت کو صنعتی بنیادوں پر حکمت عملی سے کام کرے تو نہ صرف اہل بلتستان بلکہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا دامن یہیں سمیٹ لیتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔